رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی ثناءہ العادون ولا یعد حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود قدر الخلائق بقدرتہ نشر برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، جیسا کہ آپ حضرات بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور مستقل آپ حضرات ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں کہ جس طیب و طاہر کی شروعات آج کے 10 روز قبل کی تھی، آج اس کی 11ویں منزل میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ 11ویں مجلس ہے، اور قریب قریب ایک مجلس اور باقی ہے، اور یہ ذکر اپنے اختتام پر ہے۔ یہ عشاء اپنے خاتمے پر ہے۔ خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب جس نے ہم کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، اس کتاب میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تمام انسانوں کو میں نے مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا۔ آپ متوجہ ہیں نا؟ دیکھیے پروردگار عالم، میں نے بار بار ایک بات کہی کہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، خلقت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا، یعنی انسان کا تصور ہی نہ بنا عورت کے ہے نہ بنا مرد کے ہے۔ اور کیا کہا؟ نبتلی، میں ان کا امتحان لوں گا، ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ کیوں لے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ اس نے ہم کو سننے جیسی طاقت دی ہے اور دیکھنے جیسی قوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انا ہدیناہ السبیل، میں نے تمہیں راہ ہدایت ماضی میں دکھا دیا۔ آپ ہر انسان متوجہ ہو، اگر وہ گمراہیوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے تو خود اپنی ذات سے پھنس رہا ہے، اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے تو خود اپنی ذات سے ہو رہا ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام ماضی میں کر دیا۔ اب ماضی میں ہماری ہدایت کا انتظام ہوا، ہم بھٹکے تو اپنی ذات سے بھٹکے، گمراہ ہوئے تو اپنی ذات سے گمراہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان کا اختیاری عمل ہے کہ وہ چاہے تو اپنی فطرت سے
شاکر بن جائے، چاہے تو اپنی فطرت سے کفر اختیار کر لے۔ آپ نے غور کیا کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے انسانیت کو ایک راستے پر، یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پروردگار عالم نے ہم کو وجود بخشا، ہم کو ذہن بخشا تو ہم کو باؤنڈ کر دیا، ہم کو ہاتھ پیر دیا، جسم دیا، سوچنے کی صلاحیت عطا کیا تو ہم کو قید میں رکھ دیا کہ بس اب تم کو اسی راستے پہ چلنا ہے، اگر تم اس راستے پر نہیں چلے تو پھر تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے سب کچھ دے کر کے سارا اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، سب کچھ عطا کر کے سارا اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ دیکھیے کہ پہلی ہی آیت آپ دیکھ لیجئے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ اب آپ سوچئے جس ذکر کو ہم آپ کر رہے ہیں اس ذکر کو سب سے پہلے خدا نے کیا، خدا نے اس ذکر کو کیا، ضمانت شہزادی نے لی کہ قیامت تک یہ ذکر جائے گا، اور ذمہ دار اور ذریعہ کس کو بنایا؟ ہمیں، آپ کو۔ آپ سوچئے کہ ہمارے جیسے بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں، لیکن جس ذکر کو خدا کر رہا ہے، جس ذکر کو خدا انجام دے رہا ہے، دنیا کے بننے سے پہلے، زمین کا فرش بچھنے سے پہلے، آسمان کا شامیانہ لگنے سے پہلے، کائنات کی کسی چیز کو وجود بخشنے سے پہلے پروردگار عالم نے اہل بیت کا ذکر کیا، اور اہل بیت کا ذکر کر کے کہا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، کبھی ان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، اور یہ ساری چیزیں کر کے وہ چیز ہمارے حوالے کر دیا کہ تم کرو ذکر اہل بیت۔ آپ سوچئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی، اور لینے کے بعد ذریعہ ہم کو بنا دیا کہ تمہارے ذریعے سے ذکر اب ہوتا رہے گا۔ کیا میں نے ہے پہلے، لیکن اب کرو گے تم۔ اب ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ذکر کو انجام دے رہے ہیں جس کو خدا نے، جس ذکر کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اس ذکر کو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک مجلس میں نے دعوت ذو العشیرہ کے عنوان سے بات چھیڑی تھی، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو اسلام کی پہلی دعوت، آپ سوچئے سرکار ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ سرکار ابو طالب نے دین اسلام کو، رسول کا مشن ادھورا رہ جاتا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رسول کا مشن ادھورا رہ جاتا اگر ابو طالب نہ ہوتے۔ تبھی تو سرکار ابو طالب نے کہا مالک وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ، حتی یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بلغ یا رسول اللہ، اے میرے سید و سردار، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کو جو کچھ کہنا ہو کہہ دیجئے، اب تاخیر بالکل نہ کیجئے، اب دیر بالکل نہ کیجئے، آپ کو جو کچھ بھی اعلان کرنا ہو اس اعلان کو اب کر دیجئے، اب تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 2 روز تک کھانا کھا کر کے بھاگتے رہے، وہ تیسرے روز اگر رئیس سے، لوگ کہتے ہیں ابو طالب کی رئیس کا ثبوت دیجئے، اگر ابو طالب عرب کے رئیس نہ ہوتے، رئیس عرب نہ ہوتے، تو ابو طالب کی ڈانٹ پر وہ جو بھگوڑے تھے وہ بیٹھتے نا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 روز تک کھانا کھا کر کے بھاگتے رہے، تیسرے روز سرکار ابو طالب نے ڈانٹا اور کہا کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے۔ اور دیکھیے سرکار ابو طالب نے دعوت ذو العشیرہ میں نے کہا تھا کہ رشتوں کو پہچنوایا ہے، پہلا رشتہ بھتیجے کا تھا، تو کیا کہا؟
ما لک وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ دوسرا رشتہ بیٹے سے بڑھ کر پالا ہے، بیٹے کی طریقے سے پالا ہے، بیٹے سے بڑھ کر پالا ہے کہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، محمد کو اٹھاتے تھے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے، لیکن محمد بچ جائیں، محمد بن عبداللہ بچ جائیں۔ صرف مقصد ایک ہوتا تھا، میں نے کہا بیٹے سے بڑھ کر پالا، اپنے بیٹوں کو محمد کے بستر پر سلایا اور محمد کو بستر سے اٹھایا۔ تو اب ایک بات ثابت ہو گئی، ایک بات بہت اچھی طریقے سے ثابت ہو گئی کہ مولائے کائنات شب ہجرت من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ایک چیز بہت اچھی طریقے سے ثابت ہو گئی کہ علی جو بستر رسول پر سوئے، اگر جگہ بدل جاتی ہے تو ٹھیک سے اچھی طریقے سے نیند نہیں آتی ہے، لیکن اگر برابر کوئی اس جگہ سوتا رہے تو اس کے نیند آنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ مولا کائنات رسول کے بستر پر جب سوئے، علی رسول کے بستر پر جب سوئے تو مولا کائنات نے کہا ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی کہ اس کے پہلے زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ آپ بات سمجھے نا، مولا کائنات نے دو چیزوں کو ایک وقت میں ثابت کر دیا، ایک تو اپنے سونے کو، اللہ کیا ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر دعوت ذوالعشیرہ نہ ہوتی، اگر شب ہجرت نہ ہوتی تو علی کو کبھی کوئی سوتا ہوا نہیں دکھا سکتا تھا۔ علی نے سو کر کے بتا دیا، دیکھو مجھے خدا نہ کہنا، خدا کوئی اور ذات ہے، خدا وہ ہے جس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ کسی قسم کی اور کوئی چیز اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ پروردگار عالم ہے کیا، نہ جسے کبھی نیند آئے نہ کبھی اونگ آئے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب علی سو کر کے علی نے اس بات کو ثابت کر دیا، اور دعوت شب ہجرت سے پہلے کسی نے علی کو سوتا ہوا نہیں پایا۔ اب علی جب بستر رسول پر شب ہجرت سوئے تو انداز سونے کا ایسا کہ ہو بہو رسول کی تصویر بن گئے، ہو بہو رسول کی تصویر بن گئے۔ رسول کو اپنے جیسا کہنا اور ہے، زلفیں بڑھا لینا اور ہے، داڑھی بڑھا لینا اور ہے، لیکن رسول جیسا سو کر کے بن جاؤ۔ بھائی جاگ کر کے تو کہہ دو کہ ہم رسول جیسے ہیں، داڑھی ہماری رسول جیسی، ریش مبارک ہمارے رسول جیسے، چہرہ ہمارا رسول جیسا، سچ سنت پر عمل، جو بھی آپ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہو وہ بیداری میں کر رہے ہو، سونے کے بعد نہیں کر رہے ہو۔ ایک واحد علی ایسے ہیں جنہوں نے سو کر رسول کی سنت پر عمل کیا کہ ہم اور آپ نہیں سمجھے، کافر مشرک رسول کے دشمن جو رسول کے قتل پر آمادہ ہو کر آئے تھے کہ رسول کو ہم قتل کریں گے، وہ یہ سوچتے رہے، رات بھر یہ سوچتے رہے رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں۔ تو جاگ کر کے رسول کی سنت کو پورا کرنا اور ہے، سو کر کے شبیہ رسول بننا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ سو کر کے سنت رسول پر عمل کرنا اور ہے۔ اور علی جب سوئے بستر رسول پر تو سونے کا انداز اور تھا، سونے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ آج
علی کے سونے پر، آپ سوچئے سونے پر فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. فرشتے 2 ہی 3 موقع پر آئے ہیں، 2 ہی 3 موقعوں پر فرشتے آئے ہیں. اور کب آئے ہیں؟ حسین مظلوم کی مبارکباد کے لیے آئے، علی کے بستر پر سونے کے لیے آئے، زمین پر مبارکباد دینے کے لیے. کہ کب مبارکباد؟ آپ سوچیے وہ ان فرشتوں سے کہا جا رہا ہے جاؤ آج علی سو رہے ہیں، سونے کی مبارکباد دی جا رہی ہے. یعنی اللہ بھی علی کو سوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ بھی علی کو سوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا. اگر اللہ علی کو سوتا ہوا نہ دیکھنا چاہتا تو کبھی اپنے فرشتوں سے عبادت سے ہٹا کر کے مبارکباد نہ پیش کرواتا. لیکن عبادت سے ہٹا کر کے مبارکباد پیش کروانا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بھی علی کو سوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا. چونکہ اس سے پہلے علی کبھی سوتے ہوئے نہیں دکھے. آج پہلی مرتبہ قدرت کو علی سوتے ہوئے دکھے. اس نے کہا آج مبارکباد فرشتوں سے دلا دو تاکہ دنیا جان جائے کہ علی سوئے تھے. فرشتوں سے کہا جاؤ مبارکباد دو. اور ایک شب کا سونا ایسا ہوا کہ اپنا نفس خدا کو دیا، خدا کی مرضی خود خرید لی. آپ نے سوچا سونا بھی ایسا ہوا کہ اپنا نفس اللہ بنا دیا اور مرضی خدا کی لے لی. یہ دیکھیے مولا کائنات سوئے تو کس طریقے سے سوئے. نفس اپنا خدا کو دے دیا، مرضی خدا کی لے لی. گویا اب اللہ جو بھی کرے گا اس میں علی کی شمولیت ہوگی مولا کائنات کی، اس لیے کہ مرضی خدا نے اپنی دے دی ہے. لیکن علی ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے مرضی دے دی تو جو دل چاہے کرے. آپ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے. اب جب علی سوئے تو فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے، چلے مبارکباد دینے کے لیے. تو ایک مرتبہ حروف تہجی بھی آگے بڑھا کہ سرکار اگر اجازت ہو تو میں بھی علی کی مبارکباد پیش کر دوں. اجازت ملی، متوجہ ہو کر کے سنیے گا. اجازت ملی. الف نے بڑھ کر آواز دی اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے بڑھ کر آواز دی باب مدینۃ العلم سو رہا ہے، تے نے بڑھ کر آواز دی تاجدار وفا سو رہا ہے، سے نے بڑھ کر آواز دی ثابت قدم سو رہا ہے، پے نے بڑھ کر آواز دی پہرے ابو طالب سو رہا ہے، ہے نے بڑھ کر آواز دی حیدر کرار سو رہا ہے، خے نے بڑھ کر آواز دی خیبر کا فاتح سو رہا ہے، چے نے بڑھ کر آواز دی چہرہ ابو طالب سو رہا ہے، چے نے بڑھ کر آواز دی چہرہ ابو طالب سو رہا ہے، دال نے بڑھ کر آواز دی داماد رسول سو رہا ہے، زال نے بڑھ کر آواز دی ذوالفقار حیدری کا مالک سو رہا ہے، رے نے بڑھ کر آواز دی رہبر اسلام سو رہا ہے، زے نے بڑھ کر آواز دی زہد و تقوی کا مالک سو رہا ہے، سن نے بڑھ کر آواز دی سورج کو پلٹانے والا سو رہا ہے، شن نے بڑھ کر آواز دی شیر خدا سو رہا ہے، سعود نے بڑھ کر آواز دی صابر سو رہا ہے، زواد نے بڑھ کر آواز دی ضربت و علی یوم الخند کی مصداق کا پانے والا سو رہا ہے، عین نے بڑھ کر آواز دی عین اللہ سو رہا ہے، غین نے بڑھ کر آواز دی غالب کل غالب سو رہا ہے، تو نے بڑھ کر آواز دی طیب و طاہر سو رہا ہے، زو نے بڑھ کر آواز دی ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا سو رہا ہے، فے نے بڑھ کر آواز دی فاتح خیبر سو رہا ہے، کاف نے بڑھ کر آواز دی کل ایمان سو رہا ہے، کاف نے بڑھ کر آواز دی قسم النار والجنہ کا مالک سو رہا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ کاف نے بڑھ کر آواز دی قسم النار والجنہ کا مالک سو رہا ہے. میم نے بڑھ کر آواز دی من کنت مولا فہذا علی مولا کی سند پانے والا سو رہا ہے. میم نے بڑھ کر آواز دی من کنت مولا فہذا علی مولا کی سند پانے والا سو رہا ہے. نون نے بڑھ کر آواز دی نائب رسول سو رہا ہے. یہ نے بڑھ کر آواز دی یتیموں کا وارث سو رہا ہے. نصیریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میرا خدا سو رہا ہے. فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میرا استاد سو رہا ہے. فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میرا استاد سو رہا ہے. یتیموں نے دیکھا، انہوں نے کہا میرا وارث سو رہا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا میرا مولا سو رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر.
عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی بلندی کیا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے اہل بیت کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے اہل بیت کی بلندی کو؟ علی خدا بھی انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا نا کہ خدا بھی انتظار کر رہا تھا کہ علی سوئے ایک شب کے لیے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو علی کوئی نئے بستر پر نہیں سوئے تھے، نئی جگہ نہیں سوئے تھے۔ ابو طالب نے مستقل بستر کو بدل بدل کر کے سلا کر کے بتا دیا تھا کہ دیکھو علی کوئی نئی جگہ نہیں سو رہے ہیں، علی کی یہ پرانی جگہ ہے، علی کی یہ پرانی جگہ ہے سونے کی، اور علی اس جگہ سو رہے ہیں۔ علی مولا کائنات خود کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی۔ تو ابو طالب نے بچپنے سے عادت ڈالی تھی بستر رسول پر سونے کی۔ سرکار ابو طالب کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ اب سرکار ابو طالب نے کہا حتی یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ کیا کہا؟ اور اس کے بعد کہا بلغ یا رسول اللہ، کوئی روایت مجھے آپ ایسی دکھا دیجئے، ضعیف سے ضعیف روایت ایسی دکھا دیجئے کہ رسول نے اپنے کو کبھی رسول کہا ہو، 40 سال کے پہلے کبھی بھی رسول نے اپنے کو رسول کہا ہو، اور کبھی بھی اپنے کو رسول نہیں کہا، ہمیشہ اپنے کو محمد ابن عبداللہ کہا۔ تو سوال اس بات کا ہے، آپ یہ بتا دیجئے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، جس کے ایمان پر شک کیا جا رہا ہے، آپ خود بتا دیں کہ جس کے ایمان پر شک کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، یہاں پر دو باتیں نکلیں گی۔ آپ حضرات باہر رہتے ہیں، ہر چیز پر غور کرتے ہیں، جب تاریخ اور قرآن اور حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ رسول نے آج کے پہلے اپنے کو کبھی رسول نہیں کہا، رسول نے آج کے پہلے کبھی بھی اپنے کو رسول نہیں کہا، ہمیشہ محمد ابن عبداللہ کہا، ہمیشہ محمد ابن عبداللہ کہا، کبھی آج کے پہلے رسول نہیں کہا۔ تو سوال اس بات کا پیدا ہو رہا ہے، جب آج کے پہلے کبھی رسول نے اپنے کو رسول نہیں کہا، محمد ابن عبداللہ کہا، تو یہ ابو طالب کہاں سے کہہ رہے ہیں بلغ یا رسول اللہ؟ آئے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہو جائیے اور رسالت کو پہنچا دیجیے۔ کیا کہا؟ آپ کھڑے ہو جائیے اور رسالت کو پہنچا دیجیے۔ رسالت پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں، اب آپ تاخیر بالکل نہ کیجیے۔ اب یہاں پر میں نے کہا دو باتیں نکلیں گی، یا تو یہ مانو کہ رسول، یہ مانو کہ ابو طالب رسالت کے مشورے میں شامل تھے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اگر کوئی چیز پہنچائی جائے گی تو یہ رسالت پہنچائی جائے گی، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب کو علم غیب تھا۔ دوسری سے تیسری وجہ اگر کوئی نکل آئے گی تو بہرحال میں تو مجلس آن لائن پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس نہیں ہوں، نہیں تو یہ کہتا ممبر سے اتروں گا تو آپ پوچھ لیجئے گا، فیروز صاحب کے پاس، واسطی صاحب کے پاس، علوی صاحب کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ ان سے دریافت کر کے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تیسری وجہ یہ نکل رہی ہے، کہ تیسری وجہ یہ نکل رہی ہے یا تو ابو طالب رسالت کے مشورے میں شامل تھے یا تو ابو طالب کے علم غیب تھا۔ اب جملہ تو اب دے رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس ابو طالب کو اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے رسالت کا علم ہو کہ اس جگہ پر دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت ہی پہنچائے گی، اس کے ایمان پر تم شک کر رہے ہو، اور جو دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کا مسلمان ہو اس کو تم صدیق اکبر، فاروق اعظم ملا اور غنی مان کر بیٹھے ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ یہ بتائیے جو دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے کا جس کا ایمان
ثابت ہے، اس کو تم شک کر رہے ہو، اس کے ایمان پر شک کر رہے ہو۔ اب اللہ کو یہ جملہ، پروردگار عالم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا پروردگار عالم کو کہ پروردگار عالم نے جب یہ جملہ بہت زیادہ پسند آیا تو کہا ابو طالب تم پر ہمارا احسان ہے، ابو طالب تم پر ہمارا احسان ہے۔ اور احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے، صرف احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ابو طالب تم پر ہمارا احسان، تو صحیح جو میں احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گا، تو صحیح جو میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ اگر تم نے میرے بیٹے کی، اگر تم نے میری رسالت رسول کی نہیں تھی، اللہ کی تھی، اگر تم نے میری رسالت، دعوت ذوالعشرہ کے لیے 3 روایتیں ہیں، 40 آدمی، 80 آدمی یا 120 آدمی، لیکن اب میں اپنے عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، 40 اور 80 کو پوری طریقے سے خارج کر رہا ہوں کہ 40 اور 80 نہیں تھے، بلکہ تھے کتنے؟ 120 تھے۔ 40 آدمی، 80 آدمی یا 120 آدمی، 40 اور 80 کو میں اپنے عقیدے سے خارج کر رہا ہوں، تھے 120، چونکہ اللہ نے کہا ہے تم پر میرا احسان، ہم پر تمہارا احسان۔ اللہ کے اوپر احسان کس کا؟ ابو طالب کا۔ ابو طالب نے اللہ کی رسالت پہنچوائی۔ ابو لہب 2 روز تک کھانا کھانے کے بعد لوگوں کو بھڑکا دیتا تھا، آج کہا نہیں، آج سنو، لوگ بیٹھے، رسالت پہنچائی گئی۔ اب اللہ نے کہا ابو طالب تمہارا مجھ پر احسان، آج تم نے میری رسالت 120 لوگوں میں تو پہنچائی ہے، تو صحیح کل تمہارے بیٹے کی ولایت غدیر کے میدان میں 1,20,000 میں نہ پہنچایا تو میرا نام خدا نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے۔ عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ اور پھر لوگ گھیر کر کے رسول کو ایک ایسے مقام پر لے کر کے آئے، ایک ایسی جگہ لے کر کے آئے، کائنات کے رسول کو گھیر کر کے ایک ایسی جگہ لے کر کے آئے کہ آنے کے بعد کیا کہا؟ ایسی جگہ لے کر کے آئے، صلح حدیبیہ، کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول، جب یہ لوگ تمہاری رسالت پر شک کریں، جب یہ لوگ تمہاری رسالت پر شک کریں تو ان سے کہہ دینا میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ میں جب یہ لوگ رسول کو کے پاس لوگ آئے، اور آنے کے بعد آج صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، آج صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی مولا کائنات کو رسول نے کاغذ اور قلم دیا، تاریخ کی عجیب و غریب صلح، جس میں بالکل عجیب و غریب طریقے سے لکھا گیا ہے، اگر تمہاری طرف کا ہماری طرف کوئی آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہماری طرف کا تمہاری طرف کوئی چلا گیا تو اس کو آپ واپس کر دیجئے گا۔ ایک دم عجیب و غریب صلح، ایسی صلح تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے علی سے کہا یا علی صلح نامہ تیار کرو، کاغذ تیار کرو۔ علی نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا،
کہا اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم خدا کو خدا ہی تو نہیں مان رہے ہیں، لڑائی صرف اتنی تو ہے۔ اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے، خدا کو خدا مانتے تو لڑائی کس بات کی رہتی؟ ہم اللہ کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، خدا کو خدا نہیں مان رہے ہیں، بس لڑائی اتنی سی ہے۔ تو جب لڑائی اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، خدا کو خدا نہیں مان رہے ہیں، تو پھر یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کو آپ کاٹ دیجیے۔ علی نے کاٹا، انہوں نے کہا جو ہمارا خاندانی لقب ہے بسمک اللہم، اس کو لکھو۔ اوپر لکھا گیا بسمک اللہم۔ اب جیسے ہی علی نے لفظ رسول لکھا، جیسے ہی لفظ رسول لکھا، انہوں نے کہا اگر ہم رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ اگر ہم رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ اس لفظ رسول کو کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کو دیکھا، علی نے رسول کو دیکھا، وہ علی جس نے پوری زندگی اتباع رسول میں گزاری۔ علی جنگ میں چلے جاؤ چلا جاتا ہوں، بستر پر سو جاؤ سو جاتا ہوں، چلے آؤ چلا آتا ہوں، عمرو بن عبدود کو قتل کر دو قتل کر دیتا ہوں، مرحب کے سر و تن میں جدائی کر دو کر دیتا ہوں۔ ساری پوری زندگی اتباع رسول میں گزار دی۔ میرے مولا نے پوری زندگی اتباع رسول میں گزاری۔ کوئی روایت نہیں کہتی کہ علی نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہو، جو رسول نے کہا وہ کیا۔ آج علی نے رسول کو دیکھا، رسول نے علی کو دیکھا، ایک مرتبہ کاغذ رسول کی طرف بڑھا دیا، یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا۔ رسول نے کہا بھی یا علی کاٹ دو، کہہ رہے ہیں میں نہیں کاٹوں گا۔ کیوں کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا؟ جس کی پوری زندگی رسول کی اتباع میں گزری ہو، جو رسول نے کہا وہی کیا، اور رسول آج کہہ بھی رہے ہیں کہ کاٹ دو، کہا نہیں کاٹوں گا۔ آپ نے سوچا علی نے کاٹنے سے کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ چونکہ اگر کاٹ دیتے تو علی وہ گواہ تھے جو اللہ کی طرف سے بھی گواہی دی تھی، عالم کتاب کی بھی طرف سے رسالت کی گواہی دی تھی، اور وہ لوگ گھیر کر دعوت ذل شیرہ میں لائے ہی اسی لیے، صلح حدیبیہ میں لائے ہی اس لیے تھے کہ آج رسول سے کٹوا کر کے، آج رسول سے کٹوا کر، اور جب رسول کاٹ دیں گے اس چیز کو، علی کاٹ دیں گے، پھر ہم کہہ دیں گے اس گواہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ پھر ہم کہہ دیں گے اس نے گواہی واپس لی جو عالم کتاب کی طرف سے بھی گواہی دی، اللہ کی بھی طرف سے گواہی دی۔ علی نے کہا آج میں نہیں کاٹوں گا، بالکل نہیں کاٹوں گا۔ رسول کہہ بھی رہے ہیں یا علی کاٹ دو، کہا نہیں کاٹوں گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ علی اگر کاٹ دیتے تو رسالت کیا گواہی ختم ہو جاتی۔ اسی موقع پر دوسرے جناب نے کہا ہے آج مجھے رسالت میں وہ شک ہوا، یعنی شک تو ہوتا تھا، اور آج کیا کہا؟ آج مجھے رسالت میں وہ شک ہوا جو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ یعنی شک ہوتا تھا اس سے پہلے، آج اس میں اضافہ ہوا ہے، آج اس شک میں اضافہ ہوا ہے۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ انشاءاللہ جو کچھ ایک طالب علم کی زندگی میں ہے، کم علمی میں ہے، وہ کل کی آخری مجلس میں آپ حضرات کے بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب کے ذریعے اہل بیت کے فضائل جس طریقے سے ہم تک پہنچا رہا ہے، ورنہ ہم سمجھ ہی نہ پاتے کہ اہل بیت ہیں کیا۔ میں نے کہا نا، کربلا کو کربلا یوں ہی مت سمجھو۔ شہزادی زینب کا وہ کردار ہے کربلا میں کہ یزید چاہ رہا تھا کہ کربلا کو کربلا میں ختم کر دیں۔ زینب نے کہا یزید تیرے منصوبے کو ہم
کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حسین زینب اسیر ہو کر کے نہیں گئی تھی، حسینیت کا پرچم لے کر کے گئی تھی۔ شام میں نہیں رہی، حسینیت کے پرچم کو عام کر رہی تھی۔ قید خانے میں نہیں رہی، زینب نے اپنی نسل منقطع کر کے حسینیت کے پرچم کو عام کر دیا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا مجلس تمام ہے۔ تاریخ آج 11 محرم ہو گئی۔ بڑی قیامت کی کا دن آج ہے۔ آج کے دن ہم آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے 61 ہجری میں یہ صبح جب ہوئی ہوگی تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، ام رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی، ام لیلہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کا سورج نمودار ہوا ہوگا۔ جلی ہوئی قناتوں کے درمیان یہ بیویاں سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، کچھ بے کجاوا اونٹ ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، اور ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بیٹا سید سجاد، ابھی کوئی ظلم ہونا باقی ہے؟ یہ اونٹ جو ہماری طرف آ رہا ہے یہ بے کجاوا ہے، یہ کس لیے لائے جا رہے ہیں؟ یہ کس لیے لائے جا رہے ہیں؟ ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، ان اونٹوں پر ہمیں سوار ہونا ہے۔ کہا بیٹا ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے گفتگو کیا کر رہا ہے؟ کہا ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کہہ رہا ہے ابھی ہماری پشت پر رسول کے گھر کے بچے سوار ہوں گے، رسول کے گھر کی عورتیں سوار ہوں گی، دیکھو اپنے قدم کو آہستہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ گر جائے۔ روز محشر ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اللہ، جانوروں کو اتنا خیال اور اس وقت کے انسانوں کو اتنا خیال نہیں تھا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ اونٹ آئے، قریب آئے، شبر ملعون آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو پشت باندھیں گے۔ زینب نے کہا تو ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو ہمیں چھو نہیں سکتا ہے۔ کہا کہ پھر ہم جو باندھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے کیسے بندھے گا؟ ایک مرتبہ عزادارو، ایک مرتبہ سنیے گا، شہزادی زینب نے کہا تو اپنی رسیوں کو ہم تک پھینک دے، جیسے چاہتا ہے ویسے رسیاں خود ہم کو باندھ دیں گی۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اپنی رسیوں کو پھینکا، شبر جس طریقے سے چاہتا تھا، ہاتھ بیویوں کی اس طریقے سے خود بخود بندھ گئے۔ عزادارو، اب زینب بے کجاوا اونٹ پر سوار ہو کر کے چلی۔ جب میدان کربلا میں یہ قافلہ پہنچا تو جناب سید سجاد نے دیکھا کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک بار تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، اور کہا جیسے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہوا جناب زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ سید سجاد جناب زینب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ کہا بیٹا سجاد، کیا تم بھی ہمیں ہمارا ساتھ یہاں پر چھوڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں، وہ بیٹا زندہ رہ کر کیا کرے گا جس کے ہاتھ کو ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار طوق ہو، جوان ہو، اور اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو۔ کہا بے گور و کفن پڑا ہو، اس بیٹے کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ ہاں زادارو، شہزادی زینب ایک مرتبہ لاش حسین کے قریب آئیں، اور قریب آنے کے بعد 7 مرتبہ لاش حسین کا طواف کیا۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے لبوں کو لاش حسین تک لے گئی۔ لے جانے کے بعد کٹی ہوئی گردن تک لے گئی، اور پھر سیدھی بیٹھ کر کے جنت البقیع کا رخ کر کے آواز دی، اماں آپ نے کہا تھا زینب جب حسین کے جنازے پہ پہنچنا تو میری طرف سے حسین کی لاش کے بوسے لینا، لیکن اماں مجھے حسین کی لاش میں کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میں آپ کی وصیت کو پورا کر سکوں۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی شہزادی زینب بیٹھی تھی، ایک منظر یاد آ گیا، بس عزادارو مجلس تمام ہے، 2-3 منٹ کی عبادت اور ہے۔ ایک منظر یاد آ گیا، مدینے میں ایک روز جناب زینب نماز صبح ادا کرنے کے بعد صحن خانہ میں آنکھ لگ گئی، سورج کی کرن جناب زینب، بچپنے کا عالم تھا، سورج کی کرن جناب زینب کے اوپر پڑی، ادھر سے مولا حسین کا گزر ہوا۔ مولا حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ آبا سے سایہ کر لیا، جناب زینب کو تھوڑی سی خنکی محسوس ہوئی تو آنکھ کو کھولا، کہا تو صحیح، جو احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گی۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے، جیسے یہ جملہ سنا کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گی، اور وہ منظر یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ لاش حسین پر بیٹھ کر کہا بھیا زینب شرمندہ ہے، کل میں دھوپ میں سو رہی تھی، آپ کو برداشت نہ ہوا، آج وہ زینب کیا کرے کہ تیرا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، میرے سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو جناب سید سجاد اپنے سر کو جھکائے تھے۔ ابن زیاد کے بغل میں ابن زیاد کا بڑا بھروسے مند ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس سپاہی نے جناب سید سجاد سے سوال کیا، آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس گھرانے سے ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں، حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، علی ابن الحسین ابن علی۔ کہا اگر آپ خاندان بنی ہاشم سے ہیں تو ابھی 1 مہینے پہلے ایک قیدی اسی دربار میں اسی جگہ جیسے آپ کو ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ لایا گیا، اسے بھی لایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنا سر جھکایا ہوئے نہیں تھا، وہ دربار میں سینہ تان کر آیا تھا۔ مسلم بن عقیل دربار میں سینہ تان کر کے پہنچے تھے، آپ اپنا سر جھکا کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا۔ سید سجاد نے کہا وہ میرا کوئی اور نہیں تھا، میرا چچا مسلم بن عقیل تھا، لیکن جب وہ دربار میں آیا تھا اس کے ساتھ اس کی مائیں اور بہنیں نہیں تھیں۔ اللہ اللہ، میرے ساتھ میرے پیچھے بے مکنوں چادر، ان کے ہاتھوں کو پشے پشت باندھ کر میری ماؤں بہنوں کو لایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاہ تسلیما لامرہ۔